بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے ہی احادیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ قرآن عظیم الشان اور ایسے ہی احادیث میں علماء اکرام کے بہت زیادہ فضائل اور آداب بیان کیے گئے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، شمع کی روشنی سے ہر کنارہ جگمگاتا ہے، شمع کی روشنی سے ہر کنارہ جگمگاتا ہے، ایک عالم کی سعی سے، ایک عالم کی سعی سے عالم کل راہ پاتا ہے۔ حافظ قرآن کے متعلق شاعر کہتا ہے، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں، جس نے اسے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں، جس نے اسے اتارا اسے رحمان کہتے ہیں۔ سجا لے جو اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں، سجا لے جو اس کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں، زمانے بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں۔ میں نے 2 اشعار پڑھے، ایک عالم کی فضیلت میں اور ایک حافظ قرآن کی فضیلت میں، اور قرآن عظیم الشان کی آیت مبارکہ بھی سنائی ہے، احادیث مبارکہ کی بھی تلاوت کی ہے، جس میں فضیلتیں اور آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک کپڑا ہے، وہ کپڑا اس کو جوزدان ٹیپ میں سی دیے، سی کر اس میں قرآن رکھ دیے، تو قرآن کے ساتھ وہ کپڑا جڑ گیا، لگ گیا۔ تو جس طریقے سے ہم قرآن کا ادب کرتے ہیں اس کپڑے کا بھی کرتے ہیں، حالانکہ پہلے اس کی اہمیت اور پہلے اس کی فضیلت ہمارے پاس نہیں تھی، لیکن جیسے اس کی نسبت، یعنی وہ جوزدان بن گیا کپڑا اور قرآن کے ساتھ جڑ گیا، تو اس کا ادب بھی کرتے، احترام بھی کرتے، اس کی بے ادبی نہیں کرتے۔ اور ایسے ہی یہ لکڑی ہے، لکڑی، اب اس لکڑی کو ریحال بنا دیے، قرآن عظیم الشان اس پر رکھ کر تلاوت کرتے ہیں، تو معمولی لکڑی ہے لیکن اس کی نسبت، اس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، تو اس کا بھی ادب ہم لوگ کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ مدرسے کے طلبہ ہے تو ایسے ہی بینچ جو بھی ہوتا ہے اس پر کتاب رکھ کے پڑھو آپ، یا پھر قرآن رکھ کر پڑھو، اس کا بھی ادب کرتے، اس پر نہیں بیٹھتے، اس کے اوپر سے انگل کر نہیں جاتے، اور ایسے ہی اس کو لات نہیں مارتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس بینچ کا، اس رحال کا، اس کپڑے کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، اس کا ادب کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، موجودہ حالات میں ایک حافظ، امام، مؤذن، عالم، مفتی، ان کا ادب کرنا ضروری ہے میرے بھائی، ادب کرنا ضروری ہے۔ اگر ادب نہیں کریں گے، ہمارے بڑے سنائے، بڑے بیان کرتے ہیں کہ جو علماء کا، حفاظ کا، اماموں کا ادب نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں کوئی حافظ عالم کو پیدا نہیں فرماتے۔ ان کا ادب ضروری ہے، یہ انبیاء کے وارث ہے۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ ایک جاہل یعنی بے علم والا اور ایک علم والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغیبۃ اشد من الزنا،
کہ غیبت کرنا زنا سے بدترین گناہ ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے غیبت کرنا زنا سے بدترین گناہ ہے، ایسے ہی کسی عالم کی غیبت کرنا، کسی حافظ کی غیبت کرنا، کسی امام کی غیبت کرنا اور کسی مفتی کی غیبت کرنا، یہ بھی اور زیادہ سخت ترین گناہ بن جاتا ہے۔ خدا کے لیے علماء کا ادب کیجئے، حفاظ کا ادب کیجئے، اماموں کا ادب کیجئے، مؤذنوں کا ادب کیجئے۔ اگر ان کا ادب احترام نہیں کریں گے تو ہمارے خود بڑے کہتے ہیں کہ ہماری نسلوں میں کوئی دین والا پیدا نہیں ہوتا ہے، اور ان کی غیبت کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان کے بارے میں برا بھلا کہنا، بھائی اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، وہ کوئی غلطی کر دے تو اس کی اصلاح کرو، اس سے جا کے بات کرو۔ آپ لوگ غیبت کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں۔ ارے اللہ نے جب کہا کہ ایک بے علم والا اور علم والا برابر نہیں ہو سکتے تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں ابھی مثال دیا آپ کو کہ ایک کپڑا جس کی اہمیت نہیں تھی، ایک لکڑی جس کی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب اس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، اس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، تو اس کا بھی ہم ادب احترام کرتے۔ تو ایک انسان تھا، اس کی اہمیت نہیں تھی، اس کا کوئی وقار نہیں تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ نے قرآن کو بسا دیا، اس کے دل میں اللہ نے علم کو بسا دیا، تو اس کا بھی ادب کرنا، احترام کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے، ضروری ہے ہمارے اوپر۔ ارے وہ امام صاحب ایسا کرتے، وہ حافظ صاحب ایسا کرتے، ارے تمہارے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے بندو خاموش بیٹھ جاؤ۔ غیبت کیوں کرتے آپ لوگ؟ وہ عالم صاحب ایسا کر رہے، ارے اللہ جانے اس کے اعمال۔ ہم کو تو عام آدمیوں کی غیبت کرنے کا اجازت نہیں ہے، چغلی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی عزت کو تار تار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا کسی امام کی، کسی مؤذن کی، کسی حافظ کی، کسی مفتی کی، کسی عالم کی غیبت کر لے؟ بہت زیادہ سخت پکڑ ہوتی ہے۔ فتاوی میں لکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی عالم کی، کسی امام کی، کسی مفتی کی غیبت کرتا ہے تو مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو عام طور سے ہوتا کیا، مردے کو جب دفن کرتے، قبر میں اتارتے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں۔ لیکن جو عالم کی غیبت کرتا تھا، امام کی غیبت کرتا تھا، حافظ کی غیبت کرتا تھا، مؤذن کی غیبت کرتا تھا، علماء لکھتے ہیں فتاوی کے اندر کہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ میں نے عالموں سے سنا ہے کہ جو علماء کی غیبت کھاتے ہیں، اماموں کی غیبت کرتے ہیں، ان کی موت بہت زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو خدا کے لیے گزارش ہے، سمجھیے آپ لوگ، آپ سمجھیے، علماء کا دل سے احترام کیجیے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ ایک کپڑے کی نسبت کچھ نہیں تھی، اس کی اہمیت کچھ نہیں تھی، ایک لکڑی کی اہمیت کچھ نہیں تھی، لیکن اس کا تعلق قرآن سے جڑ جانے سے اس کا اہمیت بڑھ گئی، اس کا احترام بڑھ گیا، اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ تو یہ جس کے دل میں اللہ علم کو اتار دیتے، قرآن کو اتار دیتے، اس کی بھی اہمیت، اس کا بھی فضیلت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے کسی بھی عالم کی، کسی بھی امام کی، حافظ کی، مؤذن کی غیبت نہ کریں۔ شمع کی روشنی سے ہر کنارہ جگمگاتا ہے، شمع کی روشنی سے ہر کنارہ جگمگاتا ہے، ایک عالم کی سعی سے عالم کل راہ پاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔